اقبال کہتا ہے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. کم بصیرت پر، دور اندیشی پر، ڈیسیجن پر، فیصلوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے غلاموں کے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بینائی عطا کی ہے وہ تو حریت پسندوں کو دی ہے، میدان حر کو دی ہے، مردان حر کو دی ہے کہ جنہوں نے حریت کا سبق پڑھا ہے. ظاہری نتائج، وقتی نتائج کچھ بھی ہو، جو دور رس نتائج ہیں مسلمانوں کو ہمیشہ اس کو پر نظر رکھنی چاہیے. سید مودودی کا بھی ایک قول ہے کہ میں نے پوری انسانی تاریخ کے اندر دیکھا کہ جو قلعوں کے اندر محصور ہو کر لڑنے والے تھے، یعنی دفاع کرنے والے تھے، وہ آج تک کوئی جنگ نہیں جیت سکے. اور جو ہمیشہ قلعوں سے باہر نکل کے جو کھیلتے تھے، جنہوں نے جنگیں کی ہیں، تاریخی نتائج ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو قلعوں تک محدود رہنا، اپنے آپ کو ڈیفینسو پوزیشن پر رکھنا اور دشمن سے ہر دفعہ مستقل ذہنی طور پر مروبیت کسی کیفیت اپنا لینا، یہ وجہ ہے کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم، اس کی فکر اسی منہج کے اوپر ڈیولپ ہوئی ہے. الحمدللہ وکفی وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے سیبل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سیبل ٹی وی اور میرا فیس بک پیج HKA. مجھے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے. میں بھی جہاں بھی خیریت سے ہوں، خوش باش ہوں. تو تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج جو ہے وہ 9 نومبر ہے اور یوم پیدائش ہے علامہ اقبال کی. علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو پوری دنیا جو ہے جانتی ہے، اور علامہ اقبال کا جو کردار ہے پاکستان بننے میں وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے اپنی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا. جاگتی آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک نظریہ پیش کرا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کا علیحدہ وطن ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے جب حالات تھے، جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، انہوں نے آنکھ کھولی تو ایک غلام معاشرے میں آنکھ کھولی جدھر مسلمان جو ہے غلامی کیا کرتے تھے انگریز کی. ٹھیک ہے، انگریز جو ہے وہ قابض ہو گیا تھا باہر سے آ کے، کیونکہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، انگریز انہوں نے علاقوں پہ قابض ہوتا ہے جہاں پہ اس کو وسائل نظر آتے ہیں، معدنیات اس کو نظر آتی ہیں اور دیگر چیزیں جو ہیں زمین کے اندر پوشیدہ ہیں، زمین کے جو راز وہ سے نظر آتے ہیں، تو وہ وہاں پہ قابض ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے بہت کچھ چیزیں تھیں جو پہلے بنگلہ دیش اور یہ جو انڈیا ہے اور یہ پاکستان سب ایک تھے، تو بر صغیر کہلایا کرتا تھا. تو انگریز جب قابض ہوا جہاں پہ وہاں زیادہ چیزیں تھیں، دریا ہیں اور دیگر چیزیں، وہ سب ادھر موجود تھی بر صغیر کے اندر. تو اس وجہ سے انگریز آ کے قابض ہوا اور اس نے جو اپنی حکومت جو ہے شروع کر دی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پورا ایک قصہ ہے کہ جو ہے کانگریس شروع کری اور اس کے بعد پھر جو ہے مسلم لیگ کی بنیاد ڈلی. ایک پورا یہ جو ہے لمبا قصہ ہے. لیکن علامہ اقبال نے جو ہے شاعری کے ذریعے اپنی عوام کے اندر شعور بیدار کرا. عوام کیونکہ بالکل مایوس ہو چکی تھی، تو عوام کے اندر انہوں نے کیا کرا؟ شعور بیدار کرا. اور شاعری ہی کیوں چنی؟ اس لیے چنی کیونکہ اس وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ موبائل ہوتے تھے، نہ کمپیوٹر، نہ لیپ ٹاپ، نہ انٹرنیٹ ہوا کرتا تھا. انٹرٹینمنٹ کے لیے اس وقت ہوا کرتے تھے اخبار اور کتابیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے شاعری کا جو ہے انتخاب کیوں کیا؟ وہ مضامین بھی لکھ سکتے تھے. تو شاعری جو ہے وہ ایک دم جو ہے بندے کے جا کے دل پہ لگتی ہے، اور بندہ جو ہے شاعری کے اندر مختصر جو ہے الفاظ کے اندر اپنے دل کی بات کہہ جاتا ہے اور وہ اثر زیادہ کرتی ہے. آپ اگر اب بھی کسی بھی کتاب اٹھائیں اور اس میں سے شاعری پڑھیں تو وہ آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرے گی اپنی طرف بنسبت مضامین کے. تو اس لیے علامہ اقبال نے شاعری منتخب کری اور لوگوں میں جو ہے شعور جگایا کہ آپ ایک آزاد ریاست کے لیے جد و جہد کریں. اور علامہ اقبال کے جانے کے بعد سے مراد یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ ڈگمگاتی جو کشتی تھی مسلمانوں کی، اس کو قائد اعظم نے سنبھالا، اور قائد اعظم نے اسی نظریے پہ لے کے چلے جو علامہ اقبال کا نظریہ تھا. اور قائد اعظم نے جب علیحدہ وطن بنایا تو وہ کہلاتے ہیں بانی پاکستان. تو اس میں علامہ اقبال کا بھی بہت بڑا کردار ہے. وہ فلاسفر ہیں، انہوں نے نظریہ پیش کرا، ایک خواہش ظاہر کری، اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ قائد اعظم نے کس طریقے سے اس خواہش کو حقیقت میں بدل دیا. علامہ اقبال کے بہت سے نظریات تھے ملک پاکستان کے حوالے سے، جن میں سے بہت تو پورے ہو گئے اور جن میں سے کچھ ہیں جو پورے نہیں ہوئے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے. علامہ اقبال چاہتے تھے کہ تمام مسلمان جو اپنی دینی رسومات جو ہیں وہ آرام سے ایک علیحدہ جگہ پہ کر سکیں بغیر کسی روک ٹوک کے، اور اپنے دنیاوی معاملات بھی آرام سے لے کے چل سکیں بغیر کسی
روک ٹوک کے. اور پاکستان کا جو مطلب ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بنیاد پہ وطن بنا. تو اسی بنیاد پر اس ملک کے فیصلے بھی ہوں گے، اس وطن کے فیصلے بھی ہوں گے، اور یہ وطن آگے ترقی بھی کرے گا اس ہی کلمے کی بنیاد پر. جزاک اللہ خیر. اپنے بھائی سے اس کو دیجیے اجازت، اپنے بھائی سے اس کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.